جنت کے اندر تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی چھوٹی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک ایسی مخلوق ہے جو آپ کے مثل ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو سویا ہوا دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس کی طرف بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ ٹھہر جائیں، پہلے ان کا حق مہر ادا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور پھر فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا نکاح اماں حوا سے ہو گیا۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ حضرت آدم اور حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن انہیں حق کی زوجیت ادا کرنے کا حکم نہیں تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ حضرت آدم اور حوا بڑے ہی عیش و آرام سے جنت میں رہتے تھے اور جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہیں تھی سوائے شجر ممنوعہ کے، لیکن ان دونوں کا کھلم کھلا دشمن شیطان تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا اور یہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ آدم اور حوا کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کر لے اور دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا کے لباس کے متعلق 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا لباس بھی جنتی تھا اور دونوں کے سروں پر تاج بھی رکھے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم پر جنتی پتے تھے جس سے ان کے سطر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ چنانچہ شیطان ہر وقت ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا۔ ایک دن کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کے اس وسوسے سے حضرت آدم اور حوا سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ بالآخر ایک دن شیطان اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور حضرت آدم کو اس شجر ممنوعہ کے کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن اماں حوا کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم اس پھل کو تھوڑا سا چکھ کر دیکھیں تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بنا پر اسے کھانے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ ابتداً حضرت آدم سختی سے منع کرتے رہے، لیکن اماں حوا کے بار بار اصرار کرنے پر انہیں بھی راضی کر لیا۔ ابھی حضرت آدم اور حوا نے اس پھل کو چکھا بھی نہیں تھا کہ دونوں کے سطر ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے اور پھر پریشان ہو کر دونوں جنتی پتے سے اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائے غیب آئی کہ کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے مکر و فریب میں مت پڑنا۔ اس پر حضرت آدم اور حوا مارے خوف کے کانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے وہیں مرنا ہے، اور پھر ایک مدت کے بعد دوبارہ وہیں سے زندہ بھی ہونا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم کو ہند میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ اترنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ڈھونڈ نہیں پائے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم کو ہند میں اتارا گیا تو آپ کے پاس جنتی پتے اور حجر اسود تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے بھی اپنے ساتھ لائے، جس پر حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ پھل ہے جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تھا، لیکن آپ نے کھا لیا۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس کو زمین میں بو دیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ کے حضور روتے رہے اور گریہ وزاری کرتے رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر رحم کھا کر حضرت جبرائیل کو بھیجا تاکہ جا کر حضرت آدم کو ان کی معافی ہو جانے کی خوشخبری سنا دے۔ جب حضرت آدم کو اس کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے تو آپ علیہ السلام فوراً سجدہ ریز ہو کر سجدہ شکر بجا لائے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ لائے
جہاں حضرت آدم نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو رکھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کعبہ کا طواف بھی کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو جبل عرفات پر لے کر گئے، جہاں اماں ہوا پہلے سے موجود تھیں، لیکن زمانے کے تغیرات اور گردش ایام نے دونوں کو اتنا تبدیل کر دیا تھا کہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے ایک دوسرے کا تعارف کرایا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی مرتبہ اماں ہوا کو حیض کا خون آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں کو کثیر مقدار میں اولادیں ہوئیں۔ اور اللہ کی شان کے جب بھی اماں ہوا حمل سے ہوتی تو اماں ہوا کو جڑوا بچے پیدا ہوتے، جن میں ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی ہوتی، اور پھر پہلے حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی سے دونوں کی شادی کرا دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اماں ہوا کو حضرت آدم کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ فرشتوں کی گواہی میں اماں ہوا کو حضرت آدم کی زوجہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ فرشتے حضرت آدم کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں مبتلا ہوا کہ کون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ پس جو بھی فرما بردار ہوگا تو وہ اللہ کے فضل سے جنتی ہوگا،